أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ اس لیے کسی مسکین یا غریب کی نشاندہی کرنا اور اس کو کسی امیر آدمی کی طرف متوجہ کروانا یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ وگرنہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب مجرم لوگوں کو جہنم رسید کرتے وقت انہیں لوہے کی زنجیروں میں جگڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا تو ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا پہلا جرم اللہ نے یہ گنا ہے کہ یہ ایک تو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اب ان کو وہ کھانا کھلایا جائے گا کہ منہ میں ایک لقمہ لیں گے اور آنتوں سمیت نیچے نکل جائے گا، کیونکہ جہنم میں غسلین حمیم کا چشمہ، اب میں کس طرح سے اس کی تشریح بیان کروں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، تیسری صفت یعنی تیسری علامت منافق کی کیا بتائی گئی؟ کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے۔ اپنے بارے میں ہر شخص مراقبہ کرے، محاسبہ کرے، سوچے، جاننے کی کوشش کرے کہ ان آیات میں تطبیق تو نہیں ہو رہی۔ صرف یہ نہیں کہ علامات منافق میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اذا حدث کذب، وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ ساری علامتیں کس کی ہیں؟ اسی طرح فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، فوائل جہنم کی وادی ہے ان کے لیے، اور اس میں ایسی آگ بھڑک رہی ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وائل کے اندر جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کے سانپ بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی آگ کی شدت کی وجہ سے رب سے پناہ مانگتے ہیں۔ فوائل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ساہون کہ وقت مل گیا تو پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کے حقوق سب سے پہلے ہیں۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اگر آپ کسب حلال کمانے کے لیے بڑے اہتمام سے کپڑے بدل کر غسل کرنے کے ساتھ، کپڑے بدلنے کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، بس کے آنے سے پہلے قطار میں کھڑے ہو کر اس بس کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور پھر اس بس میں جگہ نہیں ملتی تو کھڑے ہو کر تم اس بس میں بیٹھ کر پھر جا کر ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ڈیوٹی سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے، کارڈ پنچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا وقت آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور پورا وقت بھی کام کے ساتھ، اور کام سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، یہ فریضہ ضرور ہے کسب حلال، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کسب حلال کا فریضہ بعد اللہ کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ، بعد الفریضہ۔ ایسا نہیں کہ کسب حلال میں تو اہتمام پورا کا پورا، میں منع نہیں کرتا، پورا اہتمام کیجئے، مگر اللہ تعالیٰ کی نماز میں کتنا اہتمام ہے؟ بولو، کتنا اہتمام ہے، کتنی فکر ہے؟ ایسا رزق جس میں نماز فوت ہو جاتی ہو، اس رزق سے موت اچھی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہم سب نے مرنا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسی نمازیوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، جہنم کا وہ عذاب ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ساہون کا معنی سستی بھی ہے،
ساہون کا معنی بے خبر ہونا بھی ہے، ساہون کا معنی نماز کی فکر کا نہ ہونا بھی ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، اور پھر وقت دیکھتا رہا، جی ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو وقت دیکھتے دیکھتے اس وقت کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے ماریں گے جس وقت کے شیطان بھی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ سینگ لے کر کھڑا ہوگا۔ یعنی عصر کی نماز، عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ حافظو، کس نے حکم فرمایا؟ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیجیے، حکم ربی ہے۔ والصلاۃ الوسطی، اور عصر کی نماز خاص طور پر۔ یہاں یہ حکم، اور حدیث نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بارے میں یہ سوچے کہ کیا میرے اندر نفاق تو نہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ 5 نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ ساہون، اس کے کئی معنی ہیں۔ نماز ہے مگر نماز کے اندر ٹیلی فون کی گھنٹی بند کرنے کا بھی یاد نہیں کہ میں اللہ کی نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، تو اہتمام یہ ہے کہ جناب اس کو سائلنٹ پر لے آؤ، بعد میں مس کال ہوگی، آپ بعد میں اس سے گفتگو کیجیے۔ اور پھر بھی نماز سے پہلے اس کو بند نہیں کرتا تو وہ ساہون میں آئے گا کہ ایسی نماز جو ایسی بے خبر نماز کہ جس میں اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔